الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ المجادلہ 28ویں پارے میں ہے، اس کی یہ آخری آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہو اس سے ان کو بالکل دوستی نہیں ہوتی، جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، تو میرے یار کے صحابہ کو پائے گا کہ وہ ان سے بالکل دوستی نہیں رکھیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی میرے یار کے دوست صحابہ اس شان کے ہیں، اس مزاج کے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، اس سے بالکل دوستی نہیں رکھتے، کوئی محبت اس کے لیے دل میں ان کی نہیں ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءَهُمْ، چاہے ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ صحابہ کی یہ شان ہے کہ باپ کے مقابلے میں رسول اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں رسول اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، بھائیوں کے مقابلے میں رسول اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، قبیل داروں سے زیادہ محبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میں ان کی یہ شان اور صفت ہے۔ آگے کچھ ان کا انعام ذکر کیا اور آخر میں فرمایا اولئک حزب اللہ، اصل میں یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو، یاد رکھو، اللہ کا لشکر کامیاب رہے گا، فلاح پائے گا، اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی دنیا میں بھی انشاءاللہ، اور آخرت میں تو بالکل ان کی کامیابی کو سارا زمانہ دیکھے گا کہ ان کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم کا شکار ہوں گے، فنا فی النار ہوں گے، اور ان کا جو اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی آن بان اور شان روز قیامت دیکھنے کے قابل ہوگی۔ یہ اللہ کی پارٹی ہیں۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کے پیاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور نبی کے یاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ آپ کس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو نعرہ تحقیق ہم لگاتے ہیں نا، حق چار یار، یہ بڑا معنی خیز نعرہ ہے، اور ایک کثیر نام نہاد مسلمانوں کی تعداد اس کے برخلاف عقیدہ لیے پھرتی ہے، اور ان کے عقیدوں کے اظہار کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف صورتیں ہیں۔ کسی جگہ تو مثلا بصیر پور میں ایسا اظہار نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ان کی تعداد قلیل ہے، اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے وہاں وہ کھل کھیلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، سمجھیں۔ اس وجہ سے آپ کو، امت مصطفیٰ کو الرٹ کرنا یہ ہمارا فرض منصبی بنتا ہے، اور یہی وہ وجہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ جس طرح نبی اپنے دور میں اپنے سے پہلے رسول کے دین کی، شریعت کی حفاظت کرتے تھے اور فتنوں سے اس کو بچاتے تھے، چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے
ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں، تو یہ منصب علماء کو سونپا گیا، علماء حق کو، اور ہر دور میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں علماء حق موجود رہتے ہیں جو رسول اللہ کے دین کی صحیح انداز میں اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال شیخ و فراز آتے ہیں، ویسے تو قیامت کا زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہ جائے گا، اس وقت قیامت قائم ہوگی، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہر وقت میں علماء حق کو پیدا کرتا رہے گا، اور وہ نبی کے دین کو صحیح شکل میں پہنچاتے رہیں گے۔ اور یہ علماء جو ہیں، جو علماء حق ہیں، جو دین مصطفیٰ کے محافظ ہیں، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے، چاہے ان کو کتنی تکلیفیں بھی کیوں نہ پہنچیں، کیونکہ انبیاء کرام کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں راہ خدا میں۔ ہر نبی کرب و بلا میں رہا ہے اپنے اپنے دور میں، کفار کی طرف سے، اغیار کی طرف سے ان پر جو حملے ہوتے رہے، بعض چیدہ چیدہ انبیاء نوح علیہ السلام پر جس طرح پتھروں کی بارشیں کرتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ٹسل چلتی رہی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نمرود کی ٹسل چلتی رہی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اٹھانا پڑی براہ راست بذات خود، جس طرح اہل بیت کو، صحابہ کرام کو آج تک لوگوں کے تان کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح علماء کو بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، خاص طور پر جو لوگ علماء حق ہوں، جو سچی بات کہتے ہیں اور سچی بات پہنچاتے ہوں، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ فریضہ انشاءاللہ علماء ادا کرتے رہیں گے۔ میں نے جمعے پر کہا تھا کہ ایک بزرگ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ انہوں نے فوت ہونے کے بعد خواب میں کسی اللہ والے نے دیکھا تو پوچھا کہ سنا ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس حوالے سے بخشش ہوئی؟ انہوں نے کہا بس اس حوالے سے، اس نسبت سے جو ایک کتے کو رائی سے ہوتی ہے۔ اس کی میں تفصیل جمعے پر بھی سمجھائی تھی، اب پھر سمجھا دوں گا۔ فرمانے لگے کہ اس نسبت کی وجہ سے جو ایک کتے کو رائی سے ہوتی ہے، رائی کہتے ہیں بھیڑوں کا مالک، بھیڑوں کو چرانے والا، اصل مالک وہ ہوتا ہے نا، اور اس نے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں کہ جو بھیڑ ذرا ادھر جانے کی کوشش کرے وہ بھونک بھونک کے نا اس کو ہٹا لاتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ ہو تو بھیڑیا اس کو اچکلے جائے۔ تو فرمایا اس نسبت کی وجہ سے کہ چاہے میں اچھا تھا یا برا تھا، جیسا بھی تھا، رسول اللہ کی بھولی پالی بھیڑوں کو میں شیطان جو بھیڑیا ہے اور شیطان کے حواری جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان سے ہر وقت بچانے کے لیے بولتا رہتا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ کوئی سنے نہ سنے، تھوڑے بندے ہوں زیادہ بندے ہوں، میں اپنا فرض ادا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے بخش دیا۔ تو معلوم ہوا کہ خود یہ کام کہ امت مصطفیٰ کی بھولی پالی بھیڑوں کو سمجھاتے رہنا اور حقیقت بتاتے رہنا، جتنے بھی سنیں، تو یہ ایک بہت بڑی کریڈیٹیبل چیز ہے، اور میرے جیسے گناہ گار کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کے صدقے مجھے بخش دے، کیونکہ 30 سال میں نے، اور باقی تبلیغ چھوڑے، 30 سال تو میں نے اسی مسجد میں ہر روز صبح آدھ گھنٹے سے گھنٹے کے درمیان اتنا عرصہ روزانہ درس دیا ہے، پورا قرآن کریم کا درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف لوگ درسوں میں نہیں پڑھاتے، ساری مشکوٰۃ شریف نہیں پڑھا، میں نے یہاں پوری ساری مشکوٰۃ شریف کا درس دیا ہے، سندے تک ہم بانٹتے رہے، کشف المحجوب ساری سنائی ہے، فوائد الفوائد ساری سنائی ہے، تحفۃ النبی خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ساری کتاب سنائی ہے، بہار شریعت ساری سنائی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار موضوعات پر بے شمار مضامین میں نے بیان کیے، اور یہ انہی کے اثرات ہیں کہ یہ بچہ محمد احمد جو 5-7 سال سے میرے پاس ہے،
یہ 5 پڑھا ہوا ہے صرف، اور یہ تقریباً پورے عالم جتنی معلومات رکھتا ہے. اور آج میں حیران تھا کہ اس کی گفتگو بتا رہی تھی کہ یہ شاید کوئی بہت بڑا سکالر ہے. ابھی یہ مجھ سے شرماتا جھجکتا ہے، ورنہ اگر یہ اکیلا کہیں ہو تو ٹھیک ٹھاک یہ تقریر کرے، علمی تقریر بلکہ. تو یعنی پاس بیٹھنے والا اگر اتنا فیض یاب ہو سکتا ہے تو اگر وہ اس کو محفوظ رکھتے تو جنہوں نے سنا ہے تو یقیناً بڑا معلومات کا ذخیرہ ہے. اور الحمدللہ جو سنتے رہے ہیں وہ بے شمار مسائل جانتے ہیں ایسے کہ اگر کوئی دوسری مسجد کا مولوی بھی اتنے نہیں بیان کر سکتا اور جانتا. اللہ اس کو قبول فرمائے. تو میں یہ فرض منصبی ادا کرنے کے لیے باوجود بعض ظاہری تکالیف کے آپ سے گویا رہتا ہوں، اور یہ 10 روزہ پروگرام میں نے رکھا ہے. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ نبی کی چاروں یار جو ہیں وہ برحق ہیں، اور ان کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. سمجھائی؟ ان کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان اور حیدر، یہ 4. ہماری مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. پرانے یہ مسجدوں میں یہ لکھا ہوتا تھا چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. یہ اصل میں شیخ سعدی کا شعر ہے، بوستان. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترتیب جو خلفائے راشدین کی ہے اور جن پر ہمارا عقیدہ ہے، یہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے رات میں نے سمجھایا، اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو اسی ترتیب سے ظاہر فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں احادیث میں کہ اگرچہ آپ نے معین تو نہیں کیا کہ میرے بعد نام لے کر کے فلانا خلیفہ بنے گا، لیکن آپ کے بعض ارشادات کی روشنی میں بالکل عیاں ہوتا ہے کہ یہ ترتیب اسی طرح اللہ کو منظور تھی، مقصود تھی، جس طرح واقع ہوئی ہے. چنانچہ ایک حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو عالم رویا میں، یعنی خواب کی حالت میں، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یاد رکھنا، نبی کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر جو نبی کرے وہ عین وحی ربانی کی طرح ہے. آپ فرماتے مجھ کو خواب میں کارکنان قضاء و قدر ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا، اور اس میں ایک بھاری ڈول تھا جس کے ذریعے پانی کھینچا جانا مقصود تھا. چنانچہ میں نے اس ڈول کو ڈالا اور اس کنویں سے پانی کھینچتا رہا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اس کے بعد وہ ڈول مجھ سے ابو بکر نے لے لیا، اور پھر جناب ابو بکر صدیق اس سے ڈول کھینچ کھینچ کر پانی نکالنے لگے اور زمین کو سینچنے لگے. اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے تھوڑی سی دیر پانی نکالا اور اس کے بعد وہ ڈول حضرت عمر فاروق نے لے لیا، حضرت عمر نے. پھر عمر نے اس سے پانی نکالا اور اتنا پانی نکالا کہ جل تھل کر دیا. اس کا حوالہ درکار مستند حدیث ہے، مسلمہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، ہو سکتا ہے کسی دوسروں کی کتاب میں بھی ڈھونڈنے سے مل جائے. بہرحال ہمارے صحاح کی حدیث میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ پھر عمر نے ڈول لیا اور جل تھل کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر اشاعت دین ہے، اشاعت دین ہے اور خدمت اسلام ہے اور وسعت اسلام ہے. چنانچہ باوجود ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی ایمانیات کے لحاظ سے بہت اونچے پائے کے ہیں، لیکن اس میں جو اشارہ تھا وہ ساری بات کا ہو گیا
کہ مجھ سے ابو بکر ڈول لے گا، لیکن اللہ اس پر رحم فرمایا، اس نے تھوڑا سا عرصہ پانی نکالا اور پھر وہ عمر نے ڈول لے لیا اور انہوں نے اتنا نکالا کہ جال تھل کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے گویا خلافت ابو بکر صدیق سے نے لی حضور کے بعد، اور صرف 2 سال 3 مہینے اور 11 دن ابو بکر صدیق کو مدت خلافت اللہ تعالیٰ کی میسر آئی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی انہوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا قلعہ کما کروایا، اور اہل ردت یعنی بعض دور دراز کے قبائل مرتد ہو گئے تھے، جو بعض زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، ان کے ساتھ آپ نے سخت ترین جہاد کیا اور ان کو راہ راست پر لائے، توبہ کروائی۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کا جو مرکزی لشکر تھا وہ اسامہ بن زید کی سرکردگی میں رومیوں کے سرحد پر لڑنے گیا ہوا تھا، اور مدینے میں صحابہ بہت تھوڑے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی اور عمر جیسے بھی حضرت ابو بکر کو کہتے تھے کہ آپ سختی نہ کریں زیادہ، ہمارے پاس ظاہری افرادی قوت کم ہے، آپ درگزر سے کام لیں اور تھوڑا سا مصالحانہ رویہ رکھیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کے ایمان کی یہ قوت تھی کہ عمر وہ کہنے لگے حضرت عمر کو کہ عمر انتا جبار فی الجاہلیت و جبان فی الاسلام، عمر تجھے کیا ہو گیا کہ جاہلیت میں تو زبردست تھا، لیکن اسلام میں آ کر تو بزدل ہو گیا۔ مگر حضرت علی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، بہرحال انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، یعنی حضرت عمر نے تھوڑا بہت مصالحہ، لیکن بظاہر حضرت عمر فاروق بڑے دبدبے والے تھے۔ یعنی ابو بکر نے کہا کہ جو ایمان زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا، یا جو رسول اللہ کو ایک رسی بھی اگر مہار کی اپنے ٹیکس یا جزیے کے طور پر دیتا تھا یا زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اب اس کا انکار کرے گا تو میں اکیلا بھی اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ بہرحال آپ نے کام تو کیا، لیکن آپ کو وہ تھوڑا عرصہ اشاعت دین کا ملا۔ مگر جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ نے 12 سال ایسی سج دھج والی حکومت کی اور ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ آج تک دنیا بھر کے جماعت تمام ممالک کے جتنے بھی کوئی آمر ہیں یا جمہوریت پسند ہیں یا ڈکٹیٹر ہیں یا نظم و نسق والے ہیں یا ڈسپلن والے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور نظام سلطنت کا ڈھبسا بنے فاروق اعظم سے سیکھا ہے۔ تمام محکمے، تمام ادارے اور ڈسپلن یہ فاروق اعظم کی گویا یوں کہہ لیجیے کہ یہ ان کی نعمت ہے جو انہوں نے بانٹی ہے دنیا والوں کو۔ غالباً میں نے آپ کو کسی وقت یہ بات سنائی تھی کہ دیپال پور میں اسلم شہاب نامی ڈی ایس پی رہا ہے 1998 میں۔ دیپال پور میں ڈی ایس پی، میں پرنسپل تھا ڈگری کالج دیپال پور کا۔ تو اسلم شہاب، وہ قدرت اللہ شہاب ایک مشہور سی ایس پی افسر ہوئے ہیں جن کی کتاب شہاب نامہ بہت چھپی ہوئی ہے، تو وہ ان کا بھتیجا تھا۔ مجھے وہ صاحب علم سمجھ کر نہ کبھی کبھی میرے پاس کالج میں آ بیٹھتے، تو وہ ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں محمد خان جنیجو صاحب جو وزیر اعظم رہے سندھ کے تھے، ضیاء الحق کے زمانے میں رہے، میں ان کا باڈی گارڈ تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم ترکی کے دورے پر گئے جنیجو صاحب، اور واپسی پر جنیجو صاحب نے کہا کہ شہاب صاحب ہم عمرہ نہ ادا کرتے چلیں واپسی پر۔ چنانچہ محمد خان جنیجو، ہم نے کہا جی ماشاء اللہ، اس سے مبارک اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ واپسی پر ہم براستہ جدہ مدینہ مکہ ہو کر عمرہ کر کے آئے، تو ظاہر ہے کہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم تھا اور سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعلقات بڑے مستحکم رہے۔ تو محمد خان جنیجو کو شاہی مہمان کے طور پر لیا گیا اور ان کو رسول اللہ کے روضہ اطہر کے اندر، جالی شریف کے اندر ہی نہیں بلکہ جالی کے اندر جو حریم قدس ہے، مقدس 4 دیواری ہے جس کے اوپر غلاف ہے، آپ نے شاید جہاں جانے والوں نے دیکھا ہوگا جالی کے سوراخوں میں سے، اس کے اندر پھر دروازہ ہے
اور اندر قبور شریفہ تک بھی پہنچا جا سکتا ہے جس کو وہ حکومت لے جانا چاہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور شریفہ تک بھی رسائی اگر حکومت چاہے تو کروا دے. تو محمد خان جرائجو کو اندر جانے کی بھی خصوصی پاکستان کا سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ عزت ملی. تو اس حکومت نے یہ موقع دیا. تو جنیجو صاحب جب اندر گئے تو اسلم شہاب کہتا چونکہ ہم باڈی گارڈ تھے تو اس وجہ سے ہمیں بھی موقع ملتا. جب اندر گئے تو جنیجو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو چوم رہے تھے اور میرا ساتھ تھی ابو بکر صدیق کے, اور میں عمر فاروق کی قبر کو میں نے ترجیح دی اور ان کو میں نے چومنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ میں اتنا عرصہ تک چومتا رہا کہ مجھے دوسری قبور شریفہ چومنے کا موقع ہی نہ ملا اور ہم باہر نکل آئے. حالانکہ دوسروں نے تینوں کی چومی تو میں زیادہ انہیں پر ہی گرا رہا. تو جنیجو صاحب نے بعد میں مجھے کہا کہ شہاب صاحب یہ آج آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریفہ کو تو چومی نہیں, سعادت حاصل نہیں کی یا ابو بکر صدیق کی. میں نے عرض کیا حضور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ہونٹ تو کسی بھی قبر انور کو لگنے کے قابل نہیں تھے. نیتاً تو میں نے یہ جرت بھی نہیں کرنی تھی کہ میں ان کی قبر شریف کو چوموں, لیکن چونکہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور ڈسپلن نظم و ضبط کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے, محکمہ میرا ایسا ہے. اس وجہ سے سچ یہ کہ جب میں اندر گیا تو پہلے ارادہ نہیں تھا کہ کسی قبر کو چوموں گا, کیونکہ مجھ کو اپنے ہونٹوں کی سیاہی کا احساس تھا. یہ ہونٹ اس قابل نہیں ہے کہ ان پاکیزہ قبروں کو لگیں. یہی بڑی بات ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے تو جسم پر لرزہ طاری تھا, مگر فاروق اعظم کی قبر پر میں گرا دیا گیا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی مطلب کہ میں بے خود ہو کر ان کی اس قانونی حکمت کو, عظمت کو اور ان کے ڈسپلن کے دبدبے اور سطوت کو سے میں اتنا مرعوب تھا اور اتنا متاثر تھا کہ میں نے ساری عقیدت گویا فاروق اعظم پر انچاور کر دیا. تو مطلب کیا کہ فاروق اعظم کا ڈسپلن, آپ کا نظم و نسق اور نظام حکومت اور اس کی وسعت فتوحات کی اتنی زیادہ ہے کہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمر نے ڈول لیا اور جال تھل کر لیا. تو سچ یہ ہے کہ 12 سال کا آپ کو عرصہ ملا اور جتنی سلطنت ان کے دور میں دور دور تک پہنچی اور وسعت پیدا ہوئی اسلام کو اور اشاعت اسلام کو اور دین اسلام کو, اتنی کسی اور کے دور میں نہ ہو سکی. تو سرکار دو عالم کا یہ خواب اشارہ دیتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر آئے گا, اس کے بعد عمر آئے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ جو ہے ایسے بھیجا نہیں ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے میرے صحابہ پیش کیے جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں اور کرتے پہنائے ہوئے گئے ان کو. تو میں دیکھ رہا تھا کسی کا کرتا صرف سینے تک تھا, کسی کا کرتا ناف تک تھا, کسی کا رانوں تک تھا, کسی کا گھٹنوں تک تھا. اور میرے سامنے سے عمر گزرے تو ان کا کرتا پاؤں تک پڑ رہا تھا بلکہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہا تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر دینداری اور پرہیزگاری ہے. کہ گویا عمر فاروق کی پرہیزگاری اور دینداری اس حد تک ہے کہ گویا یہ کپڑا حفاظت ہے نا بندے کی, کہ ان کی پرہیزگاری اس حد تک ہے کہ سب صحابہ سے بڑھ کر گئی نظر آ رہی تھی. اس میں آپ نے ابو بکر صدیق کی وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا, مطلب جو پیش کیے گئے ان میں سب میں ظاہر اس میں ابو بکر صدیق ہو سکتا ہے نہ ہو, مگر جو میرے سامنے پیش کیے گئے گزرے ان میں عمر فاروق کا کرتا سب سے نیچے پڑ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اور ان چاروں یاروں کی خاص طور پر عظمت کے بارے میں بہت سارا کچھ ارشاد فرما رکھا تھا, لیکن آپ نے واضح طور پر نام لے لے کر تعین نہیں کیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر کو بنانا یا اس کے بعد عمر کو بنانا. یہ بات میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی جس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے علی کو وصی کہتے ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں
یہ وصی ہو کہ جس کے بارے میں وصیت کی ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہو، اور صحابہ کرام نے اس کا خلاف کیا، لہذا رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا معاذ اللہ، یہ اگر دعویٰ ان کا سچا ہو تو کہیں تو علی کہتے کہ ابو بکر یار میں تو وصی ہوں، تم میرے بارے میں تو وصیت ہو چکی ہے، تم کیسے آگے آ گئے؟ یہ تو ان کی کسی کتاب میں بھی نہیں کہ حضرت علی نے کسی جگہ یہ لفظ بولا کہ لوگوں میں تو وصی ہوں، میرے اب تو وصیت کی گئی ہے۔ تو ان کا عقیدہ بالکل بیس لیس ہے۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان میں ضرور بہت کچھ کہا، اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو یہی ترتیب ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی، اور محدثین اور علماء کی عظمت بھی اس سے دل میں پیدا ہوگی، جو میں بتا رہا ہوں کہ علماء نے بڑا کام کیا ہے۔ علماء نے صحیح ترین احادیث کا ذخیرہ چھانٹ کر ان میں سے احادیث چنی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 181 احادیث میں ابو بکر صدیق کا نام لے کر ان کی شان بیان کی۔ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ بائی نیم جس صحابی کی فضائل بیان کیے گئے ان میں ابو بکر صدیق سر فہرست ہیں۔ 181 احادیث میں ابو بکر کا نام لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توصیف کی، اور ان میں بڑی بڑی احادیث ہیں جن میں سے چند ایک کل بھی میں نے بیان کی۔ مثلا آج ایک بیان کر، ان من امن الناس علیہ بصحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اپنی صحبت اور رفاقت کے لحاظ سے اور اپنے مال کی قربانی کے لحاظ سے مجھ پر سب لوگوں کے احسانات میں سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی اس حدیث کا ذکر ایک شعر میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے با، امن الناس بر مولائے با، کلیم اول سینائے با، وہ ہمارے طور سینا کا پہلا کلیم، مدینے کا پہلا کلیم، ایک تو تھا نا طور کا کلیم موسیٰ علیہ السلام، ہمارے مدینے کا، ہمارے طور سینا کا پہلا کلیم ابو بکر صدیق ہے۔ امن الناس، اور ہمارے آقا کا سب سے بڑا محسن، کہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر کوئی احسان نہیں سمجھتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا مجھ کو قبول فرما لینا ہی آپ کا ایسا بڑا احسان ہے جس کے مقابلے میں کوئی احسان بھی ہیچ ہے۔ مگر سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ مجھ پر صحبت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا جس نے ہمارے ساتھ، اس کا مفہوم بتاتا ہوں ورنہ دیر زیادہ ہوتی ہے، کہ مجھ پر جس کسی نے بھی کوئی بھلائی یا احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا، یعنی میں ادا گویا نہیں کر سکا۔ سرکار دو عالم کی یہ نوازش، یہ عطا اور یہ کہنا بتاتا کہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور کتنا ہے۔ تو جس طرح ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، ترتیب اسی طرح ہے۔ 181 ضمن آگئی بات اور سن لیں، 181 احادیث میں ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی گئی اکیلے کی نام لے کر، اور 88 ایسی ہیں جنہیں ابو بکر صدیق اور عمر دونوں کا نام لے کر دونوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ محدثین نے چھانٹ کر ذخیرے گن کر رکھ چھوڑے۔ 181 میں اکیلے ہیں ابو بکر صدیق، ان کی تعریف ہے، اور 88 ایسی ہیں جن میں ابو بکر اور عمر دونوں کا نام لے کر حضور نے کہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فگر کیا ہے؟ 88، 181 اور پھر 88، اور آگے فرمایا کہ 17 احادیث ایسی ہیں جن میں اصحاب ثلاثہ کا نام لے کر حضور نے ان کی تعریف کی، تینوں کا، ابو بکر، عمر اور عثمان، اور 14 ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کا نام لیا ہے،
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چاروں کا نام لیا. 17 ایسی ہیں نہ پہلے والی 17 میں اب 14 ایسی ہیں جن میں ان چاروں کا نام لیا اور 16 ایسی ہیں جن میں ان 4 کا نام لے کر ساتھ باقی صحابہ کرام کا بھی نام لیا, یعنی مجموعی طور پر صحابہ کرام. اس طرح گویا کہ ابو بکر کا نام ہر ایک میں آ رہا ہے, نہیں سمجھائی. 181 میں وہ منفرد ہیں, اکیلے ہیں. 88 میں ان کے ساتھ عمر بھی شریک ہیں دوسرے نمبر پر, اور 17 میں تینوں شریک ہیں, ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی, اور گویا وہ 181 والا 88 میں بھی ہے اور ان 17 میں بھی ہے, اور 88 والا 181 میں شریک نہیں مگر 88 میں اور 17 میں شریک ہے, اور 17 والا وہ اس 17 میں ہے, پہلی 2 میں شامل نہیں ہے. دیکھو اسی ترتیب سے ان کی فضائل کی احادیث ہیں. اور اس کے بعد 14 وہ ہیں چاروں کی ہیں جس میں حضرت علی مرتضیٰ شامل ہو گئے, اور 16 وہ ہیں جن میں ان 4 کے ساتھ صحابہ بھی شامل ہیں سارے. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ ان کی تو معلوم ہوا اللہ کے نزدیک, اس کے رسول کے نزدیک یہی ترتیب تھی. اور الحمدللہ ہمارے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ہم علی مرتضیٰ کی اور حسنین کی گویا شان کم سمجھتے ہیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ بھی حالانکہ اس وقت تو خلیفہ برحق ہی تھے نا, جب حضرت امام حسن اور حسین نے بھی ان کی بیعت کر لی تھی. چلو حضرت علی کے دور میں کسی غلط فہمی کی بنا پر ان کی علیحدہ خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, لیکن پھر جب امام حسن امام حسین نے اس کی خلافت کو قبول کر لیا تو اس کے بعد تو ایک لحاظ سے وہ خلیفہ برحق تھے, لیکن اہل سنت و جماعت اس کے باوجود, آپ نے سنا ہوگا ہمارا خطبہ, ہم اپنے خطبے میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتے. آپ نے کبھی جمعہ کا خطبہ غور سے سنا؟ حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب خلافت کا دعویٰ کیا تھا اس پر صحابہ کا اجماع نہیں تھا, ان سب صحابہ نے اکٹھے فیصلہ نہیں کیا. ہمیں تو صحابہ کی اتنی عزت عزیز ہے کہ جس ہستی پر صحابہ کا اجماع ہے وہ اسی ترتیب سے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی مرتضیٰ. لہٰذا ہم خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر ان کے بعد پھر الحمدللہ ہم حسنین کریمین کا, فاطمہ الزہرا کا, بلکہ حضور کے چچاؤں کا حضرت حمزہ اور عباس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اب میں جب جمعے کا خطبہ دوں تو آپ غور سے سنیے گا. ابو بکر صدیق کا آئے گا, فاروق اعظم کا آئے گا, عثمان غنی کا آئے گا, حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا آئے گا, پھر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا آئے گا, اور حسنین کریمین کا آئے گا, اور پھر آپ کے چچاؤں کا آئے گا حمزہ اور عباس کا. باقی صحابہ حضرت امیر معاویہ کا ہم ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں ذکر کرتے کہ ان کی خلافت پر صحابہ کا اجماع نہیں ہے, سمجھائیے نا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دی جائیں, کیونکہ بہت سارے صحابہ دیگر بھی ہیں, وہ سب نے خلافتیں تو نہیں کی, نہیں سمجھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو نمونہ سمجھتے ہیں, ان خلفائے اربعہ کو. امیر معاویہ کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو ایک نمونے کا حکمران دکھائیں امت کو, کیونکہ ان میں کچھ کمی واقع تھی. سب سے بڑی یہی کمی تھی کہ ان کا صحابہ کا اجماع ہی نہیں تھا ان پر. تو چاہے وہ نیک بھی ہوں, عادل بھی ہوں, کچھ بھی ہوں, تو ہم خطبے میں ان کا ذکر نہیں کرتے. تو میرے دوستو, الحمدللہ اہل بیت کی بھی ہمارے دل میں محبت ہے اور خلفائے راشدین کی بھی محبت ہے, مگر عین رضائے الہی کے مطابق. چنانچہ میرے دوستو, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا, ان کا وقت آخر قریب آ گیا, تو ان کو تو صحابہ کرام نے سقیفہ بنی سعدہ میں مل کر بنایا تھا, اور بعد میں سعد بن عبادہ حضرت علی جو اس موقع پر نہیں کر سکے تھے. سعد بن عبادہ تو اس وجہ سے نہیں کر سکے تھے کہ ان کی طبیعت میں ملال تھا کہ پہلے ان کا فیصلہ ہو گیا تھا اور پھر ان کو وڈرا کرنا پڑا, اور حضرت علی مرتضیٰ اس موقع پر موجود نہیں تھے, جس کی آپ نے صفائی دے دی ابو بکر صدیق نے کہ میں
ہنگامی صورتحال میں مجھے یہ فیصلہ کروانا پڑا کہ کہیں کوئی نزاع کی صورت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ انصار کے بارے میں ملک عرب کے لوگ متفق نہیں ہو سکتے۔ پھر انصار کے بھی 2 گروپ تھے، آپ تو جانتے نہیں، بنو اوس تھا اور بنو خزرج، تو ان کی آپس میں بڑی سال سے دشمن چلتی آ رہی تھی، جو رسول اللہ کے آنے سے ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ میرے محبوب آئے تو انہوں نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا آپس میں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی خطرہ تھا کہ اوس اور خزرج میں نہ ٹھن جائے کہ اوس کہیں کہ یہ خزرج میں سے کیوں ہیں، یا خزرج کہیں یہ بنو اوس میں سے کیوں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کی حکمت عملی کے تحت آپ نے فوری طور پر فاروق اعظم نے اور ابو بکر صدیق نے جا کر معاملے کو سیٹ کر لیا، اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عباس اس موقع پر نہ جا سکے تو دوسرے دن تیسرے دن انہوں نے بیعت کر لی، بارہ اجماع ہو گیا، یعنی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق آخری وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے علیحدہ علیحدہ مشورے کیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، کہ آپس میں مشورے کے ساتھ فیصلے ہوں گے بعد میں میرے نبی کے بعد، تو وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو پہلا مشورہ کھلم کھلا تھا، اب ابو بکر صدیق نے مشورہ خفیہ کیا۔ سمجھو کیوں خفیہ کیا؟ یہ کوئی سازش نہیں تھی، کیونکہ اکٹھے مشورہ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ منہ ملازے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حق میں بولتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج کو میں آپ کو راز بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو نامزد جو کیا تو کسی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں، کہ آپ نے صحابہ کرام سے علیحدہ علیحدہ مشورے کیے تھے اور ان کی رائے لی تھی کہ اگر اکٹھا بٹھا کر مشورہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ حال ہی ہوتا ہے جب آپ فیصلے کرتے ہیں کنو کھڑا کریے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آدھی گروپ والے بندے پہلے ہی ہاں جی اوندا نہ لے دو نہیں، پھر تیرا نہ لے دو تیرا نہ جی، کوئی منہ ملازے سے کوئی چپ رہتے، تو آپ نے علیحدہ علیحدہ مشورے کیے، اور صحابہ کرام نے اکثر نے فاروق اعظم کے بارے میں مشورہ دیا کہ عمر فاروق جو ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ صحابہ کا مشورہ بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا جس طرح رسول اللہ کہہ گئے تھے، کہ اس سے عمر فاروق نے ڈول لیا، سوائے 1-2 دوستوں کے، اور ان میں علی شامل نہیں تھے، جنہوں نے 1-2 نے اعتراض کیا تھا نا ابو بکر صدیق کے مشورے میں، جو علیحدہ علیحدہ وہ لیتے تھے بلا کر، ان میں حضرت علی نے اختلاف نہیں کیا، البتہ اور 1-2 صحابہ نے ذکر کیا کہ حضور بات تو ٹھیک ہے، آپ کو جو زیادہ یہ مشورہ فاروق اعظم کا ملا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ عمر کے مزاج میں سختی بڑی ہے، کہیں لوگوں کا جینا نہ دو بھر ہو جائے، اور آپ پھر ذمہ دار بنیں گے اس بات کی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جب اکثر صحابہ کی رائے یہ ہے اور میری بھی اپنی رائے یہی ہے، تو میرا خیال ہے، آپ جانتے ہیں کہ سرکش اونٹ یا سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، آپ نے ان کو مثال سے سمجھایا، اس پر جب اچھی طرح بوجھ ڈال دیا جائے کہ ابھی بورے چنگے لا دے دیے تو وہ ٹھیک مننا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بولی بولا نا تاکہ وہ سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سرکش اونٹ ہوتا ہے اس پر بوجھ کافی ڈال دیا جائے تو اس کی ساری سرکشی ختم ہو جاتی ہے، جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا نا بالکل دھیمے ہو جائیں گے۔ مجھے پتہ خلافت کا بوجھ کتنا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ عمر جس کی رسول اللہ نے شان بیان فرمائی کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، جس گلی میں عمر آ رہا ہو شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ اور ہاں آج بھی علماء کرام کا، صوفیاء کرام کا یہ عمل ہے، ضمناً بتا دو، تم میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو احتلام کی شکایت ہو تو اپنی ران بائیں اور دائیں کے اوپر انگلی سے لکھ دے یا عمر، تو انشاءاللہ شیطان نہیں آئے گا۔ سرکار تو اس حضور کے اس فرمان سے ہی بزرگوں نے یہ عمل لیا ہے کہ
کہ سرکار جو فرماتے کہ ان شیطان یفر من ذل عمرہ، عمر کے تو سائے سے شیطان بھاگتے ہیں۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امانت خلافت والی سونپ دی گئی۔ تو یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کو سرکار فرماتے ہیں لو کان نبی من بعد لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ نبی ہو نہیں سکتا، اگر ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ تو اس سے اندازہ فرمائیے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائے، اور پھر جب بھی سرکار دو عالم مشورہ کرتے تھے کسی معاملے میں، اور یہ قول حضرت علی کا ہے ما کننا نبعد الا ان ينزل السکینۃ علی لسان عمر، ہم یہ بات بعید از قیاس نہیں سمجھتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی مشورہ ہوتا تو ہم عمر کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے، اور ہم اس بات کو بعید از قیاس نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کا فرشتہ اس کی زبان پر بولے گا، جو یہ کہے گا اللہ اس کے مطابق کہے گا، فرشتہ اس کے مطابق وہی لائے گا۔ چنانچہ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اذان کا مشورہ ہوا جب نماز فرض ہوئی اور جماعت کے ساتھ، تو اب مشورہ ہوا مدینے میں کہ لوگوں کو کس طرح مسجد بنی نا، کس طرح بلایا جائے۔ کچھ کی رائے تھی کہ ہم بھی گھنٹیاں بجائیں، عیسائی گھنٹیاں بجاتے ہیں، کچھ نے کہا ناقوس بجائیں، یہودی یا بعض قومیں ناقوس بجاتے ہیں، وہ سینگ سا ہوتا ہے گھوگو کی طرح، وہ بجائیں، اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کسی نے کہا نہیں ہم آگ جلائیں، ایران میں مجوسی آگ جلاتے ہیں کہ وہ آگ دیکھ کر تو لوگ آ جائیں کریں گے نماز میں۔ لیکن سارے زمانے تو سب کے سامنے نہیں تھے نا، آج اگر آگ جلانی پڑتی مہنگائی کے زمانے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرشتے کے ذریعے طریقہ سکھایا، اور حضرت نے آ کر صبح خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کے الفاظ سکھا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان بھی حضرت عمر فاروق کا تحفہ ہے، جس طرح بہت سارے تحفے ابو بکر صدیق ہیں۔ میں یار کس کا ذکر کروں، بہت ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو منفرد دی ہیں، تو بہت ساری شانیں عمر فاروق کو بھی منفرد دی ہیں، بہت ساری عثمان غنی کو دی ہیں، بہت ساری حیدر کرار کو دی ہیں۔ میں تو جب باتیں کر آگے لے جاتا تو پھر مجھے پھر پچھلی بات یاد آ جاتی۔ ابو بکر صدیق وہ اول ہی ہیں، اول، ان کے سوا کوئی خوش قسمت صحابی نہیں جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی 4 پشت صحابی، اور ان کے سوا کوئی ایک بھی نہیں جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں۔ سمجھ آئی؟ نبیوں میں یوسف علیہ السلام جیسے ہستی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، 4 پشتے نبی ہیں۔ اور صحابہ میں ابو بکر صدیق ہیں جن کا باپ ابو قحافہ بھی فتح مکہ پر مومن مسلمان ہوا، وہ بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، عبد الرحمن بن ابو بکر بھی صحابی، اس کا بیٹا ابو عتیق محمد بھی صحابی، بے شمار ہے۔ سب سے پہلے جس نے قرآن کو مصحف کہا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں، 4 پشتیں جس کی صحابی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ اعلیٰ حضر قیاس۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ 88 حدیثیں جو ان کی 181 کی 88، تو 88 میں یہ بھی ہے کہ مگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو بکر صدیق کے اس قیافے اور اندازے کو درست کر کے دکھا دیا۔ جب ان پر بوجھ بڑھ گیا تو وہ مزاج کی جو سختی تھی وہ نرمی میں بدل گئی۔ برائی کے خلاف تو سختی رہے، لیکن ویسے ان کے مزاج میں وہ چیز نہ رہ گئی۔ اتنا دھیما اور مزاج ہو گیا کہ ایک مرتبہ
ان کا کرتا پہنا ہوا تھا، چادریں تقسیم ہوئی، ایک ایک چادر سب کو آئی، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا، ایک ہی عمر فاروق کو آئی، خلیفہ کی بھی ایک ہی چادر، سن لو، تو ایک ہی چادر کے اگلے دن انہوں نے کرتا بنا کر پہنا ہوا تھا۔ جمعے کے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک عام سا آدمی کھڑا ہو گیا، لے مین درمیان میں سے کوئی، انہوں نے کہا عمر آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میری بات سنو، گفتگو شروع کی ایھا الناس، جس طرح ہم کہتے ہیں نا حاضرین کرام برادران اسلام، انہوں نے کہا عمر ہم تیری بات نہیں سنتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بھرے مجلس میں، بھرے دربار میں خلیفہ وقت کو ٹوک دینا کہ ہم تیری بات نہیں سنتے، تو غصہ آ جانا چاہیے اندر میں، میرے بھائی کیوں میری بات نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کرتا بنا ہوا مکمل، حالانکہ آپ قداور ہیں، مکمل کرتا نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی چادر ملی، آپ کو بھی چادر ملی، ہمارے کرتے نہیں بنے، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ آپ نے 2 چادریں لی ہیں۔ آپ نے خود نہیں جواب دیا، کہا میرا بیٹا اس کا جواب دے گا، کہ میں اگر کہوں گا تو کوئی سمجھے گا کہ شاید سکھا رہے ہیں، میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی مجھ کو بھی ایک چادر حصے میں آئی تھی نا، میں نے اپنے ابو جی کو دے دی۔ اب فاروق اعظم کا وہ جو روب و دبدبہ اور سطوت اور شوکت تھی، اب وہ نہیں موجود نظر آتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات ہے، حج کا موقع ہے، فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ کا پاؤں کسی دوسرے شخص کے پاؤں پر آ جاتا ہے، بجلیوں کا زمانہ نہیں تھا، رات کا وقت تھا، تھوڑی بہت روشنی ہوگی، اندھیرے میں پاؤں حضرت عمر کا اس کے پاؤں پر آ گیا۔ اب خلیفہ گھل مل کر رہا ہے طواف، وہ کوئی سعودی عرب کے حکمران نہیں تھے کہ جب شاہ عبداللہ نے آنا وہ سارا حرم ہی خالی ہو جائے، جی سب میں مل کر طواف کر رہے ہیں، تو کسی شخص کا پاؤں، آپ کا پاؤں کسی شخص کے پاؤں پر آ گیا، کسی معمولی آدمی، تو اس نے کہا انت اعمی، اندھے ہو کہ حاجی بڑے سخت بھی تو ہوتے ہیں، حاجی نو سخت نہیں ہونا چاہیے، سمجھا گئے، حاجی نو سخت نہیں ہونا چاہیے، لیکن کئی حاجی بڑے سخت ہوں، اتنے بھی اتنے بھی بعض ہٹ کے بھی سخت ہوں، دعا کرنی چاہیے اللہ حاجی دل نرم کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھائی لست اعمی ولیکن اخطأت، میں اندھا نہیں ہوں، غلطی ہو گئی، یعنی پاؤں غلطی سے رکھ بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی۔ اس نے جب غور سے دیکھا، آپ نے منہ اس کی طرف بات کی تو بڑا شرمندہ ہوا اور خوفزدہ ہوا، لیکن آپ نے اس سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی، فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، یعنی اتنی نرمی طبیعت میں آ گئی۔ ہاں اگر آپ نے دیکھا کہ شریعت غرہ، شریعت بیضاء کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اتنی پتہ چلا کہ ایاس بن غنم، اس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ شاید مصر کا بنایا گیا تھا، تو پتہ چلا آپ کو کہ اس نے اپنے مکان کی ڈیوڑی بھی بنائی ہوئی ہے اور آگے کے دربان کھڑا کیا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ ڈیوڑی ہوتی ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ کوئی نہ مل سکے، ایک ڈیوڑی سی پہلے بنائی ہے جہاں وہ مکان جس کمرے میں بیٹھتی ہیں، اور اس کے باہر ایک دربان کھڑا ہوتا ہے، اور کپڑے بھی ذرا قیمتی محسوس ہوتے ہیں، عام مسلمانوں جیسے نہیں۔ آپ نے خفیہ بندے بھیجے رپورٹ لینے کے لیے، انہوں نے آ کر بتایا کہ واقعی معاملہ اسی طرح، دربان کھڑا ہے، چونکہ وہ علاقے ایسے تھے جہاں رومیوں کی اور فارسیوں کی حکمرانیاں رہی تھیں، وہ بادشاہوں کے عادی تھے، عام بندے کو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ مانتے بھی نہیں تھے۔ آج اگر کوئی سادہ ہو تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ خود میں نے دیکھا ہے، اگر میں میلے کپڑے پہن کر جاؤں بازار میں تو اتنے مسافر نہیں ہوتے، اور اگر میں نے وہ
ایک آل وغیرہ اور جبہ شبہ پہنا ہوتا سب بھاگ بھاگ کر مسابقہ. حالت تو ہماری یہ ہے. بلکہ یہ آج کی بات نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. گلستہ میں شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں عید کا دن تھا، دمشق کی جامع مسجد میں گیا اور جوتا میرا ٹوٹا ہوا تھا، مسافر تھا، کپڑے میرے خراب تھے، تو کسی نے توجہ نہ کی. مجھے بڑی شرم میں گھر گیا. خیر میں نے جا کر نہ کہیں کوشش کر آ کے کوئی کپڑے نئے لیے بدلے اور اچھا جوتا لیا اور پہن کرا، تو بڑے لوگ میرے ساتھ مسافر کے لیے بڑھے. جب وہ میرے ہاتھ وغیرہ چوم رہے تو میں کہتا تھا یار میرے کپڑوں کو چومو، میرے کپڑوں کو چومو مہربانی، ہاتھوں کی بجائے. وہ کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یار میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں کی. تو یہ تو بھلے زمانے میں ہوتا تھا. بہرحال تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایاز بن غنم کو بلایا اور پتہ ہے ناراض ہوئے اور ان کے کپڑے اتروا کر دوسرے سادہ کپڑے موٹے پشم کے بھیڈاں دی اون دے بنے ہوئے جن میں ذرا پسینہ، اور کہا کہ تم بیت المال کی بھیڑیں چرایا کرو. اب وہ ڈیوٹی تیری گورنر صاحب ختم. اب تیری ڈیوٹی کی جو بیت المال کی بھیڑ بکریاں ہیں نا، بیت المال میں آتی ہیں نا حصہ، تو ان کو تم چرانے جایا کرو. تو وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو ہانک کر لے جا رہے تھے اور ساتھ آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے تھے اس سے تو مار جانا بہتر تھا. یعنی مطلب مجھے اتنا ذلیل کیا گیا گورنر کو بلا کر، اس سے تو مار جانا بہتر تھا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کیوں اتنا بوجھل ہو رہے ہو؟ تیرے باپ نے بھیڑیں نہیں چرائیں؟ ان کا نام ہی غنم تھا. غنم کہتے بھیڑ بکریاں چرانے والے کو. تیرے باپ نے بھیڑ بکریاں نہیں چرائی، اگر تو نے چرا لی تو کیا؟ کہ کہتا ہے اس سے مار جانا بہتر ہے. تو فاروق اعظم نے ایسی شاندار عادلانہ حکومت کی، کیا بات ہے. میں آ کے واقعہ سناؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال یہ تھوڑا سا خراج عقیدت تو سب کو پیش کرنا ہے نا. یہ اس لیے بھی دوستو ضروری ہے کہ چونکہ ہمارے بہت سارے پاکستان کے لوگ اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ادھر کوتاہی کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے چونکہ عوام کا ادھر رجحان ہے تو ہمارے سنی علماء بھی اکثر و بیشتر ان ایام میں صرف ذکر حسین پر اور اسی پر سارا وقت لگا دیتے. بلکہ ایسا ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے کہ ہر سٹیج سیکٹری، ہر نعت خواں، چاہے وہ میلاد النبی کا ہی جلسہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ محفل نعت ہی کیوں نہ ہو. محفل نعت کے نعت کس کی ہوتی ہے؟ نعت رسول اللہ کی ہوتی ہے، سمجھے؟ منقبت ہوتی ہے اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی منقبت، اس کو منقبت کہتے ہیں. تو محفل نعت ہو تو اس میں شہادت حسین کا کے شعر شروع کر دیں گے محفل میلاد پر. مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن مناسبت تو نہیں نا کہ محفل میلاد ہے وہ کہتا ہے جشن میلاد النبی زندہ باد، اور وہ جناب شعر سنا رہے ہیں شہادت حسین کے اور زہرا کے اور اس طرح کے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیسے ملتے ہیں. یہ جذباتی باتیں، ان پر پیسہ ملتا ہے، ان کا عین ٹارگٹ ہی پیسہ ہے. تو اس سے آہستہ 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 یہ 1400 سال میں ایک صورتحال بن گئی کہ صحابہ کرام کے ذکر میں تشنگی پائی جاتی ہے. یعنی اہل دل کو یہ پیاس محسوس ہوتی ہے، اور عامت الناس سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کے صحابہ میں تو شاید خوبیاں تھیں تو برائے نام تھیں. سب خوبیاں صرف علی اور حسنین کریمین میں تھیں، ان میں بھی تھیں بہت خوبیاں تھیں، لیکن نبی کے دیگر صحابہ میں بھی خوبیاں موجود تھیں. ان کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ امت بھٹک نہ جائے اور بدعقیدہ لوگوں کی کثرت نہ ہوتی جائے دن بدن. اس لیے میں تھوڑے تھوڑے فضائل بھی ذکر کر رہا ہوں. تو فاروق اعظم کو مشورے سے بنایا گیا اور انہوں نے 12 سال ایسی شاندار حکومت کی کہ شرق و غرب میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہوا. تو 88 کے بعد وہ آگے 17 والے جن کے 17 حدیثیں جن کی شان میں اکٹھی کی گئی ہیں، عثمان ذو النورین. ان کا پھر چناؤ کس طرح ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ نے مشوروں کی بات کی تھی. تو فاروق اعظم نے جب توا علی ہوئی وہ
آپ پر حملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے شہادت ہوئی آپ کی مصلی نبی پر، یہ خود کریڈٹ تھوڑا ہے کہ نبی کا مصلی ہو، فجر کی نماز ہو، زبان پر قرآن ہو، سجدہ زمین پر ہو، قیام کی حالت ہو، پیچھے جماعت صحابہ کی ہو، اس حال میں ایک مشرک ظلماً بغیر خطا کے آپ کو خنجر مارے اور مصلی نبی پر شہید کرے، تو یہ تھوڑا کریڈٹ ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عزت بخشی، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ میرے جو ساتھ تھے ان کو دکھایا ہوا ہے آپ کو وہ نشان، نہیں تصور میں نہیں، حضرت عمر فاروق، وہ تو دیکھا، حضرت عمر کی شہادت کی جگہ، حضرت عمر کی شہادت کی جگہ مسجد نبوی میں ان کو میں نے دکھائی ہوئی ہے، اس پر ترکوں نے وہ سیاہ رنگ کا پتھر لگایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کافی تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ لوگ وہاں جان بوجھ کر وہاں نفل پڑھتے، تمہیں بھی کیا تکلیف ہے، ان سے پوچھو کہ مسجد میں اگر بے خیالی میں پڑھ لیں تو پھر تو پڑھ لیں، لیکن نیتاً پڑھے کہ یہاں فاروق اعظم شہید ہوئے، میں اس جگہ تو نفل پڑھوں، تو روکتے ہیں، پھر نہیں پڑھنے دیتے۔ تو مصلی نبی پر آپ کو شہادت ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے، خدا کی قسم یہ کریڈٹ ان دو حضرات کا، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، یاد رکھو۔ محدثین کی اصطلاح میں جب شیخین کہا جائے گا تو فاروق اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہو، تو یہ شیخین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر زمین میں، دو آسمان پر، تو جو وزیر زمین کے ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں، اور میں اٹھوں گا تو اسی حالت میں اٹھوں گا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں فاروق اعظم، اور پھر جنت البقیع والے ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو میرے دوستو، فاروق اعظم جب اس حالت میں تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بعد کس کے بارے میں رائے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے میں میرے بعد اگر خلافت کے کوئی اہل ہیں تو وہ 6 افراد ہیں، 6 افراد۔ تو آپ نے ان 6 کا نام لکھا، ان میں سب سے پہلے علی کا نام لیا، معلوم ہوا کہ ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، ان کے دل میں بغض ہوتا تو علی کا نام ہی نہ لیتے، چھوڑ دیتے۔ انہوں نے علی کا نام لیا، عثمان کا نام لیا، عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، سعد بن ابی وقاص کا نام لیا، اور طلحہ اور زبیر کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 کے 6 ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی، اور 10 مبشرہ کہتے ہیں، 10 وہ صحابی جن کو دنیا میں ہی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، تو یہ 6 کے 6 ہی ان میں شامل ہیں۔ فرمایا میری نظر میں یہ 6 ہیں، ان میں حضرت کا کوئی بیٹا بھی شامل نہیں تھا۔ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، تم چاہو تو اس کو مشورے میں شریک کر سکتے ہو، لیکن اس کو خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، خلافت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی احتیاط تھی، سمجھو نا، یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کی احتیاط تھی، ورنہ رسول اللہ نے کسی جگہ یہ منع نہیں فرمایا کہ اگر کسی شخص کا بیٹا اس کی طرح واقعی اہل ہو تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھو، یہ بات یاد رکھنے کی، ذہن میں رکھنے کی، یہ بات کہیں حضور نے فرمائی نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کی احتیاط ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کہ عبد الرحمن بن ابو بکر تھے مگر حضرت ابو بکر نے بیٹے کو نامزد نہیں کیا، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جید صحابہ میں ہیں، فقہاء میں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مشورہ لینا ہو تو لے لینا، لیکن خلافت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، خلافت اس کو نہیں دی جائے گی، 6 میں سے خلیفہ ہوگا ان میں سے۔ اب ان 6 بزرگوں نے آگے مل کر فیصلہ کیا، 88 والا گزر چکا تھا، اب 17 والے کی باری آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک بھی جس کی شانیں آپ نے بیان کی، تو میں قربان جاؤں صحابہ کی عقل مندی پر مل بیٹھے، فرمایا ہاں بھائی تم سب امیدوار ہو؟ 3 نے کہا جی ہم تو وڈرا کرتے، ہم نہیں ہیں۔ طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ان تینوں نے کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم امیدوار ہی نہیں۔
کیوں امیدوار بنے؟ کیونکہ رستہ پرخار ہے، رستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ خلافت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور دنیا داروں تم اپنی طرح سوچتے ہو، وہ کوئی خلافت کو ہوس کا ذریعہ نہیں بنانے والے لوگ تھے۔ میں کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے تو اپنی ساری 2.25 سال کی تنخواہ جتنی بیت المال سے حساب کروا کے نا فرمایا میری زمین بیچ کر میری ساری تنخواہ واپس کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے حق نہ ادا ہوا ہو۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اور فاروق اعظم بھی ایسے شخص تھے کہ جا کر نخلستان میں کام کرتے تھے کھدائی وغیرہ کا، اور زمین پر سو جاتے تھے۔ کیسر و کسرا کے سفیر آتے تو حیران ہوتے، اور پھر خود بخود ان کے منہ سے نکلتا، ہاں تمہارے خلیفہ نے، تمہارے بادشاہ نے عدل کیا لہذا آرام سے زمین پر سو رہے ہیں، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں لہذا ہر وقت چاروں طرف سے ان کو سکورٹیاں رکھنی پڑتی ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے 6 کو 3 نے وڈرا کر لیا، باقی رہ گئے 3۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ انہوں نے وڈرا نہیں کیا کہ ہم نہیں لینا چاہتے، ہم چھوڑ دیں۔ انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اب آپ جو تینوں ہیں ہم آپس میں علیحدہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیسا ایک انداز ہے بزرگوں کا فیصلے کا۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کو علیحدگی میں ملے، فرمایا کہ اے عثمان تو ذو النورین ہے، 2 نوروں والا ہے، تیرے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، اور پھر حضور کا یہ ارشاد کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر اگر فوت ہوتی جاتی تو عثمان کو ہی دیتا چلا جاتا۔ اور عثمان وہ جنہوں نے 2 مرتبہ جنت رسول اللہ سے خریدی ہے۔ ایک مرتبہ بیر روما، بیر عثمان خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا قیامت تک کے لیے، جبکہ ایک گھونٹ پانی بڑا مشکل ملتا تھا، پورا کنویں وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے 10,000 صحابہ کی رسد دی۔ 2 مرتبہ آپ نے جنت رسول اللہ نے کہا میں جنت کا ذمہ دار ہوں جو یہ کرے، انہوں نے خرید لی۔ جن نے خریدی ہوئی ہوئے جنت انہوں نے نہ لڑائی کی بھائی تسی آدھی خیر مناؤ، انہوں نے جنت خریدی ہوئی ہے، میں تانوں بڑھن نہ دے بکواس کرنے والے ہیں، سمجھائی؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ عثمان تیری عزت و حرمت بجا، لیکن فرض کرو میرا کاسٹنگ ووٹ ہو اور میں تجھ سے پوچھوں کہ میں تجھ کو نہیں دیتا تو کس کے بارے میں رائے دیتا ہے، مجھے یا اس کو؟ اگر ہم تجھ کو خلافت نہ دیں تو مجھ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ علی کو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا، جو منہ پر بیٹھا ہے تیرا ہی ووٹ ہے اور کرنا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا اگر عثمان بولے عبد الرحمن اگر تم سمجھتے ہو کہ میں حقدار نہیں، مجھے نہیں بننا چاہیے تو میں کس کو ووٹ دوں؟ تو میں علی کو ووٹ دوں۔ اچھا مجھے نہیں، کمال۔ پھر حضرت علی کے پاس تن آ گئے اور پوچھا کہ علی اگر کسی وجہ سے عثمان تمہیں ووٹ نہ دے تو تم مجھے ووٹ دو گے یا عثمان کو دو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں تو پھر عثمان کو دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف بولے پھر ہم تو فارغ ہیں کہ نہ وہ ہمیں نہ آپ ہمیں دیتے ووٹ، تو پھر یار جب تم دونوں مجھ کو ووٹ نہیں دیتے ہو تو میں تو فارغ ہو گیا، اب پھر میں جس کو ووٹ دوں اس کے تو 2 ہو جائیں گے، ایک اس کا اپنا اور ایک میرا۔ انہوں نے کہا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، تو پھر تم دونوں مجھے اختیار کیوں نہیں دے دیتے؟ جب ووٹ میں نہیں دینا ہے تو مجھے اختیار دے دو کہ میں تم میں سے جس کو بنا دوں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ووٹ اب ان کا ہی تھا، کاسٹنگ ووٹ نہیں کا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا پھر میں حضرت عثمان کو مناسب سمجھتا۔ اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے علی کو کیوں نہ کہا؟ اب یہ عبد الرحمن بن عوف کا فیصلہ، عثمان کا فیصلہ نہیں، عثمان نے تو علی کے حق میں کیا اور علی نے عثمان کے حق میں کیا۔ اب یہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کی کوئی لڑائی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، سارے آپس میں جنتی ہیں۔ اور طلحہ اور زبیر، ان کو یاد رکھنا، آگے ان کا ذکر آئے گا، یہ طلحہ اور زبیر وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خلافت سے بے ڈرا کیا ہے۔ معلوم ہے کہ ان کے دل میں کوئی حوث نہیں تھی، ورنہ یہ آج بھی جھگڑا کر سکتے تھے کہ ہمیں بناؤ، جو آج بھی ڈرا کر رہے ہیں۔ کل کو اگر علی کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر تو ہو سکتا ہے، اقتدار کی حوث میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی آئندہ آگے کام آئے گی۔ چنانچہ میرے دوستو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیوں کیا یہ بھی میں بتا دوں۔ میری جو بصیرت ہے اور میرا مطالعہ ہے اور جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے داماد تھے، یہ بھی حضور کے داماد تھے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شاید ایک دو باتیں آئی ہوں جو ان حالات سے مجھے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ بات آئی ہوگی کہ حضرت عمر بڑے سخت مزاج تھے، آن دی ہول بڑا ڈسپلن قائم کیا تھا، اور لوگ باوجود ان کے عدل کے ڈرے ڈرے بھی رہتے تھے، کیونکہ غلطیاں تو لوگ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ ایاز بن غنم کی بات آپ سن چکے ہیں، ایک غلطی ایک مرتبہ ان کے لڑکے سے ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو بھی درے مارے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، کہیں کسی کونے پر کھڑا ہوا، تو آپ نے جاتے چھانٹا مارا کہ تم اس طرح کھڑے بات کر رہے ہو کسی عورت کے ساتھ۔ مجھے کہا حضور یہ تو میری بیوی ہے، اب جو ہے کوئی غلطی ہوگی میں معاف کر دو، درا لو مجھے مارو، درا لے کر مجھے کوڑا مجھے بدلا لو، مجھ سے پھر غلطی ہوگی جلد بازی میں، لیکن پھر بھی اس طرح کسی عورت کے ساتھ کسی جگہ کونے میں کھڑا ہونا لوگوں کو بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے غلطی میں مار دیا پھر تو مجھے مارو، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف کیا۔ تو اس طرح کے بہرحال مزاج تو تھا نا طبیعت میں کہ غلطی کو برداشت نہیں کرتے تھے، غلط راہ پر چلنے کا راستہ بند کر دیتے تھے۔ تو لوگ اس وجہ سے تھوڑے تھوڑے دل میں بندہ نا جس طرح بوجھل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ کہ آپ کے جنازے پر جب حضرت علی مرتضیٰ آئے اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی یار یہ کتنے اچھے لوگ تھے، میں کیا بتاؤں۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ عبد الرحمن بن عوف نے پڑھایا، حالانکہ عمر پڑھا سکتے تھے، کوئی اور پڑھا سکتے، ان میں یہ چیز تھی نہیں جو ان لوگوں نے پیدا کر رکھی ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق کا جنازہ صہیب غلام صہیب رومی نے پڑھایا۔ آپ کو تو پتہ نہیں صہیب کون ہے، کبھی نام ہی نہیں سنا جس کا، وہ صہیب رومی، وہ جو اپنے تیر کمان بنایا کرتے تھے اور مکے سے ہجرت کے وقت سارا اپنا پیسہ دے کر ہجرت کر آئے تھے۔ قریش کو کہا میرے پیسے لے لو اور مجھ کو خدا کی راہ میں جانے دو، اور اللہ نے قرآن کریم ان کی تعریف فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جو بلال کی طرح تھے، وہ بلال کی طرح غلام تھے، وہ حبش کے تھے یہ روم کے تھے بلال کی طرح، یہ بیچارے بھی پٹتے پٹاتے رہے، بلال بھی پٹتے پٹاتے رہے۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے اور فقیہ صحابی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اللہ نے رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اگر عثمان کو نامزد کیا تو میری جو بصیرت کام کرتی ہے اور جو میرے مطالعے سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے دل میں شاید یہ بات آئی ہو کہ لوگ حضرت عمر کی سختی سے تھوڑے تھوڑے تنگ محسوس ہوتے تھے، تو حضرت عثمان بڑے رحم دل تھے، تو کوئی تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے ماحول کو، نہیں سمجھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے جنازے پر جو پڑھایا صہیب رومی نے تھا، حضرت علی آئے تو حضرت عمر کا چہرہ کپڑا ہٹا کر دیکھا
اور فرمایا اے اللہ عمر تجھ پر رحم فرمائے، تیری حق گوئی نے تیرا کوئی دوست نہیں باقی چھوڑا. یعنی تو اتنا حق گو تھا اور حق پر عمل کرنے والا تھا کہ لوگ اپنے بھی تھوڑے تھوڑے تنگ تھے، پتر بھی تنگ آ جاندے نا. تو انہوں پتہ ہے یہ تنگ ہے مجھ سے، سچ مچ حق گوئی سے بندہ عاجز آ جاتا ہے. تو میرے دوستو، حضرت نے سوچا ہوگا کہ تھوڑا سا ذرا ماحول میں ریلیکسیشن ہو جائے. تو عثمان جو ہیں وہ بڑے رحیم کریم درگزر والے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے وہ کتنے درگزر والے ہیں کہ انہیں کہو مینو مار دو، میرا خون بہا دو، میں مدینے چ اور کسی کا خون نہیں بگن دینا. اتنے مہربان. اور دوسری بات جو میری بصیرت کہتی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی عمر اس وقت 70-72 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ کی عمر شریف اس وقت ابھی 55 کے قریب یا شاید اس سے بھی کچھ کم ہو گئی. تو آپ نے سوچا یہ بزرگ عمر ہیں، رسول اللہ کے جانثار ساتھی ہیں اور آپ کے داماد ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور رحم دل مہربان ہیں، پتہ نہیں کتنے دن کے مہمان ہیں. یہ بزرگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. لیکن شاید حضرت علی مرتضیٰ کو تو بھی وقت ہے، پھر بھی موقع مل سکتا ہے. ان کی برکتوں سے ہم شاید محروم نہ رہ جائیں. غالباً میرا دل کہتا ہے، فراست ایمانی کہتی ہے، کس لیے انہوں نے بزرگ سمجھ کر. آپ خود سوچ لیں، یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بھی اور وہ بھی. آپ سے کوئی کہا جائے کہ کوئی چیئر ہے یا کوئی کرسی ہے اور آپ نہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے یہ کون نہیں، یہ دونوں برابر صاحبزادے ہوں فرض کیجیے، تو آپ کو کہیں کہ کرسی پر بٹھا دو ایک کو، یار چلو دوسرا نیچے بیٹھا رہے گا، تو آپ کس کو بٹھائیں گے؟ وہ بڑے کو. یا سفید ریش ہیں، یہ تو آپ بھی کرتے ہیں نا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ وہ بزرگ ہیں، کافی عمر کے ہیں، تو ان کی برکتوں سے استفادہ کر لینا چاہیے. ایک بار ہیں بھی ذرا مہربان طبیعت، تو پھر علی کو موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بعد میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کسی سازش کے تحت نہیں تھا، کسی وجہ سے. چنانچہ حضرت علی نے چونکہ ان کو فیصل کیا تھا کہ تم فیصلہ کرو، پھر تو عبد الرحمن بن عوف نے جب حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیا تو علی مرتضیٰ نے بھی اس پر صاد کیا، یعنی اس کو صحیح قرار دیا اور ان کے ساتھ بیعت کی. اور سارے صحابہ کا پھر اس پر اجماع ہوا. حضرت عثمان کی خلافت بھی اجماعی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں سوائے ان شیعوں کے. یہ کہتے ہیں کہ علی دل سے نہیں مانتے تھے تینوں کو، بس اوپر سے ڈر کے مارے کہ وہ تقیہ کیا انہوں نے ڈرتے ہوئے کہ یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، میں اکیلا ہوں. تو اس وجہ سے بھئی یہ بات کہنا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر، جی علی حیدر صاحب ذوالفقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار اور حسنین کے پدرے بزرگوار ڈر گئے ہوں گے. پھر ڈرنے پر نہ 1 سال نہ 2 سال، پہلے 2.5 سال ابو بکر سے ڈرے رہے، پھر 12 سال اس میں اپنے حضرت عمر سے ڈرے رہے، پھر عثمان سے ڈرے رہے. یہ بھلا ان کی عزت بڑھا رہے ہو یا عزت گھٹا رہے ہو؟ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اچھے عقیدے والوں میں ہیں. انشاءاللہ حضرت عثمان اور آگے خلافت کے معاملے کو میں انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا، اور پھر وہ معاملہ آگے جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سچویشن کیوں واقع ہوئی اور اس میں کسی کی بدنیتی کو کتنا دخل تھا اور کتنا نہیں تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.